اذان ہوگی تو فوراً خاموش ہو جانا چاہیے، چاہے ہم کہیں بھی رہیں، گھر میں رہیں یا دکان میں رہیں یا مکان میں رہیں، کہیں بھی ہوں، تو ہم کو اذان کے وقت کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو کر اذان کو سننا ہے، اور اذان کو سننے کے بعد اذان کا جواب دینا ہے۔ اب اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے، بولو کیا کہنا ہے؟ پھر اس کے بعد مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بولو کیا کہنا ہے؟ بھی گھما دیا، پھر سے واپس ہوئی، اور اس کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چومنا ہے، اپنی آنکھوں سے لگانا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ بھی پڑھنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ قرۃ عینی بک، بولیے یہاں کو سیکھ کر جائیں گے کیسے ہی جانا ہے؟ تو یاد کرو نا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یاد کریے اس کو، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پھر سے بولو قرۃ عینی بک، بلند آواز سے بولو۔ اب اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو جو شخص یہ عمل کرے گا اس کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ سلامت رہے گی انشاءاللہ۔ جس پر عمل کرو گے کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ کیا دعا پڑھنی ہے؟ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھیے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ حی علی الصلاۃ پر ہم لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، اجتماع اسی لیے ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے وہ بتائی جائے، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی شیطان گندراتا ہوا دور بھاگتا ہے، تو اذان دے، شیطان کو بھگانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینا چاہیے۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں کہ اس کے کان میں شیطان پرابلم کرنے کے لیے نہ آئے، سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے، تو شیطان 40 کوس دور بھاگتا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان کتنا دور بھاگتا ہے؟ 40 کوس۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ کیا کہ جب قبر میں مردے کو دفناتے ہیں اور منکر نکیر کے سوال جواب ہوتے ہیں، اس وقت قبر پر کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور سوال جواب میں اس مرحوم کو آسانی ہو جائے۔ تو شیطان بھاگتا ہے، کب بھاگتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اب حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے تو کوئی بات نہیں، دیٹ از وائی ایس ڈی آئی، دیٹ از وائی۔ حی علی الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آپ سب سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف۔ اب شیطان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جب مؤذن نے کہہ دیا آؤ نماز کی طرف تو یہ مسلمان کہاں جائے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے، اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مسلمان نمازیں پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان نمازوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اس لیے وہ واپس آتا ہے اذان کے وقت۔ کس لیے آتا ہے؟ روکنے کے لیے، روکنے کے لیے آتا ہے کہ یہ نماز کے لیے نہ جا سکے۔ اس وقت اگر کوئی لا حول پڑھے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اس لیے لا حول پڑھی جاتی ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے اور ہمیں وہ نماز کو جانے سے روک
نہ سکے. لیکن ہم لوگ اذان کی طرف دھیان نہیں دیتے, لاہور بھی نہیں پڑھتے, تو پھر شیطان ہمیں روک دیتا ہے اور پھر ہم نماز کے لیے جا نہیں سکتے. اس لیے اذان کو اچھی طرح سننا یہ بہت ضروری ہے, تاکہ لاہور پڑھ کے شیطان کو بھگاؤ اور رحمان کو راضی کرو. اب اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. حی علی الفلاح پر بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے, اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو مؤذن کے جواب میں وہی پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ, اور پھر پورا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم کو اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے. اذان کے بعد کی دعا میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اگر یہ دعا یاد نہیں ہوگی تو کارڈ ساتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ جو دعا پڑھے گا حضور فرماتے ہیں اس کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. تو دیکھو صرف اذان میں کتنی برکتیں ہیں, تو جب اذان میں اتنی برکتیں ہیں تو نماز میں کتنی برکتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمل کرو گے انشاءاللہ. کتنے لوگ عمل کریں گے؟ اذان کے وقت کتنے لوگ باتیں کریں گے؟ تو اذان کے وقت کیا کرو گے؟ خاموش ہو گئے انشاءاللہ. چلیے ناشتہ کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ ایسا باتیں کرنے والے کی سزا کیا ہوگی؟ جو جان بوجھ کر اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرتا رہے گا, یعنی اذان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا, وہ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا. اس کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے, ڈر سنایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, خاتمہ بالخیر نہ ہو. اب سوچئے کہ کتنی بڑی سزا ہے یہ, کہ اذان کو سن کر بے پرواہی کرنا, اذان کو سن کر اس کی طرف دھیان نہ دینا. آج سے ہم نے یہ سبق سیکھا سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں. یہاں پر مرد بھی بیٹھے ہیں, خواتین بھی پیچھے پردہ نشین ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ جب اذان جیسے ہی ہو جائے سائلنس ہو جانا چاہیے سب کو, اور اذان کا جواب دینا چاہیے, اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے. جیسے میں نے بھی پڑھی, تو گھر میں یہ ماحول بنائیے کہ اذان ہو جائے تو کوئی اپنے گھر میں کا بڑا ہو یا بچہ ہو جس کو دعا یاد ہو, یا یاد نہ ہو تو دیکھ کر کارڈ میں کتاب میں دیکھ کر کے اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ. اس طرح ماحول بنے گا. اب اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے, اذان کا جواب دے, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر جو ابھی ہم نے پڑھی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ, یہ دعا پڑھ کر میرے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کرے, تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اب سوچئے کہ صرف اذان کا جواب دینے پر اور دعا پڑھنے پر حضور کتنا بڑا وعدہ فرما رہے ہیں. پھر جو نماز پڑھے گا اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. تو کیا یہ تبدیلی آئے گی ہمارے اندر؟ اچھا, پھر آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن جو کہتا ہے, مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, تو ہم بھی کیا کہتے ہیں جواب میں؟ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ہم بھی جواب میں وہی کہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں, اور پھر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہے نا. ایسا کرنے والے کی آنکھیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. اس پر عمل کیا کیجیے, سب کریں گے عمل انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ یہ کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, کیا کہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, پھر کہتا ہے حی علی الفلاح, تو اس کے جواب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں, حی علی الصلاۃ بھی کہتے ہیں, اس کے ساتھ پھر لاحول بھی پڑھتے ہیں. اب یہ لاحول ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ لاحول کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا میں آپ کو ریزن بتاؤں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. لاحول اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم اذان دیتے ہیں, جب اذان ہوتی ہے, جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے. اذان کی آواز اس کو برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً اذان دینی چاہیے اس کے کان میں, تاکہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں پہنچے وہ اذان کی آواز ہو, اور شیطان اس وقت اسے وہاں پر
وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس نہیں آئے، بلکہ وہاں سے بھاگ جائے تاکہ اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نام کی برکتوں سے فائدہ حاصل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں قبر پر کہ شیطان وہاں آنے نہ پائے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی بھاگتا ہے دندناتا ہوا، اس وقت تک سوال جواب ہو جائیں اور بندہ جو ہے وہ قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے. یہ اس کا ریزن ہے. تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جواب چاہیے مجھے، میں پریکٹیکل چاہوں گا ابھی. جواب شیطان بھاگتا ہے. لیکن جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ تو اب شیطان کو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ کا مطلب ہوا آؤ نماز کی طرف. اب یہ اگر نماز کے لیے گیا تو میں تو مر گیا، کیونکہ شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ نماز کو جائے، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو مردود ہوا، اور وہ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا پسند نہیں کرتا، تو اس سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ تو شیطان واپس آتا ہے. کیوں واپس آتا ہے؟ انسان کو نماز کے لیے جانے سے روکنے کے لیے. اس وقت ہمیں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ لاہور سن کے پھر اس کے چھکے چھوٹ جاتے، پھر بھاگتا ہے. اس لیے یہ لاہور پڑھی جاتی ہے. آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا میں کہ لاہور اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان پلٹ کر واپس آتا ہے اور پھر وہ روکنا چاہتا ہے ہمیں کہاں جانے سے؟ نماز کے لیے جانے سے. پھر لاہور پڑھتے ہیں تو پھر بھاگتا ہے. اس لیے اذان پر توجہ دینا اور اذان کی طرف دھیان دینا اور یہ پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ نماز کا بھی اہتمام کریں گے، اس لیے کہ وہ شیطان کو بھگا دیتے ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آتا. لیکن جو اذان ہی پر توجہ نہیں دے گا وہ نماز پہ کیا توجہ دے گا؟ آپ سمجھ لیں میری بات کو. اس لیے اذان کا احترام سب سے پہلی چیز ہم نے آج جو سیکھی وہ کیا ہے؟ اذان کا احترام. آئیے اب کچھ قصیدہ بدھا شریف کے اشعار سنتے ہیں. سب ریڈی ہیں؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ میں نے آپ کو پڑھائی، پھر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سب لوگ بسم اللہ پڑھنے کے عادی ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ یس اور نو؟ زیادہ تر مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. پانی پینے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. لیکن چائے پیتے وقت بھول جاتے ہیں نا؟ سچ بولو، ہاں یا نا؟ شربت پیتے وقت بھول جاتے ہیں نا؟ کیا صرف بسم اللہ پانی پینے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے؟ چائے بھی تو کوئی مشروب ہی ہے نا. تو جو بھی آپ کو پینا ہے کھانا ہے اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. کپڑے پہنتے وقت تو پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ؟ دیکھو بہت کم ہے نا، بہت کم. اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم جوتا پہن رہے ہیں تب بھی، اگر ہم استنجا خانے میں جا رہے ہیں تب بھی، اندر جا کر نہیں، باہر پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم استنجا خانے میں جاتے ہیں تو استنجا خانہ تو بند ہوتا ہے، ہم اپنے کپڑوں کو دور کرتے ہیں بدن سے. اب وہاں ہم کو کوئی اور دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ دیواریں اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور شیطان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے. پھر شیطان اس بندے کو نہیں دیکھ سکتا اور پھر جنات اور شیطان کا اثر اس پر نہیں ہوتا. اس لیے استنجا خانے پہ جانے سے پہلے بھی باہر ہی کیا پڑھیں؟ اب صرف کھانا کھانے سے پہلے پڑھو گے یا ان سب کاموں سے پہلے پڑھو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ. ایک بار بلند آواز سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا 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 آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله پورا مجموعہ غلط زبر سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بتائے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 میں گدا تو بادشاہ مرے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا جلال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتے رہا ہے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک
حسن صبح تم کے جامے میں نیمان نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو میرے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والليل دجى من وفرته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، الله 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 لدلالته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته، كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته، كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، الله الله كل العرب في خدمته،
يزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته يزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 میں چاہتا ہوں کچھ نعتیں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جتنا وقت میرے پاس ہو اس میں میکسیمم کچھ ہم سیکھ سکیں. پہلی چیز تو ہمیں اذان کے تعلق سے سیکھی بھی ہے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اذان کے وقت خاموش رہیں گے نا، باتیں تو نہیں کریں گے اور جواب بھی دیں گے اور انگوٹھا بھی چومیں گے انشاءاللہ، درود شریف بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز ہے تلاوت قرآن مجید، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں ہے نا، یا تو پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی میں. اس کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں، لیکن عام طور پر جیسی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے ایسی ہم لوگ نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے غلط؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقہ ہی ہم نے ٹھیک سے سیکھا نہیں ہے. اس لیے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ بورنگ کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ میتھس. مجھے پتا تھا کہ بولیں گے. کیوں؟ وائی میتھس از دا موسٹ بورنگ سبجیکٹ فار یو؟ وجہ کیا ہے جی؟ سمجھ میں نہیں آتا. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ پیریڈ ہی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے نا. تو جیسے ہی میتھس کا ٹیچر نظر آیا بھاگو وہاں سے. یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے، اور راہ فرار اختیار کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ڈٹے رہنا وہاں پر کہ کیسے نہیں آتا، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کو حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان مضبوطی سے استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی منزلیں اس کے قدموں کو آ کر چومتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کو میتھس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، ہوتے بھی ایسے ہوتے ہیں. اب اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے ہم کو اس میں انٹرسٹ نہیں آتا. انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اب کسی بھی میتھس کے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کسی ٹیچر کے پاس لے جائیں اور اس کو اگر الجبرا نہیں آتا، x اسکوائر پلس 2x پلس 2 از اکول ٹو 0 اس کو نہیں آتا، a پلس b بریکٹ اسکوائر اس کو کرو ایکسپینڈ کرو a اسکوائر پلس 2ab پلس b اسکوائر اس کو نہیں آتا ہے نا.
وہ نہیں آتا تو اس کا جو میتھس کا اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو بڑے بڑے ایگزامپلس نہیں دیتا، وہ پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جمع، نفی، ضرب، تقسیم یہ 4 آتا ہے کہ نہیں، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن، اتنی 4 چیزیں پہلے کر کے دکھاؤ، باقی چیزیں بعد میں. اگر یہ ٹھیک سے آتا ہے تو وہ اگلے اسٹیپ پہ جاتا ہے، اور یہ نہیں آتا تو وہ کہتا ہے جب بیس ہی مضبوط نہیں ہے تو آگے تمہیں الجبرا کیسے آئے گا، جیومیٹری کیسے آئے گا، رائٹ. اگر قرآن شریف میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہم نے اس کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس کا بیس مضبوط نہیں کیا ہے، ہم نے تجوید نہیں سیکھی ہے، ہم نے ترتیل نہیں سیکھی ہے، ہم نے مخارج نہیں سیکھے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اس میں انٹرسٹ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. ہم نے لینگویج بھی نہیں سیکھی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم میں جن کا مطلب ہم پہلے سے جانتے ہیں لیکن ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور دھیان نہ دینے کے سبب سے ہم کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے اس میں. میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک آیت ہے نا، پڑھیے کیا ہے. اس میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں کیا اس میں سے کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہے، کسی لفظ کی میننگ نہیں معلوم ہے؟ نہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں سوچ کے بتائیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کون کون سے حروف آئے ہیں، کون کون سے الفاظ آئے ہیں، بتائیے جی. حروف نہیں پوچھا، لیٹرز نہیں، لفظ. جیسے حمد ہے، حمد ہے، حمد یہ لفظ اردو میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے؟ تعریف ہے نا. رب یعنی کون؟ اللہ. عالمین، عالم کی جمع عالمین، عالم یعنی کیا؟ دنیا. تو کیا یہ لفظوں کے معنی تم کو نہیں معلوم ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کر لو اس طرح سے، ایسا نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی اجنبیت کا جو احساس ہے نا لینگویج کے تعلق سے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا اجنبی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پوری آیت ہے، پوری دعا ہے. اس میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم کو پہلے سے معلوم ہے، یہ سمجھو. اب بتاؤ کون کون سے ہو. رب، پھر آگے پھر سے پڑھتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا. دنیا معلوم ہے؟ تم دنیا کو کیا بولتے ہو؟ دنیا ہی بولتے ہو نا، تو قرآن شریف میں بھی دنیا ہی ہے. یہ سب نو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تم آخرت کو کیا بولتے ہو؟ آخرت ہی بولتے ہو نا، تو قرآن شریف میں بھی آخرت ہی ہے. وقنا عذاب النار، عذاب کو کیا بولتے ہو؟ عذاب ہی بولتے ہو. نار یعنی کیا؟ آگ. تو یہ معلوم ہے نا آپ کو. میں تھوڑا سا قریب کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی سمجھانا چاہوں گا. ٹرانسلیشن کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کئی علوم پر دسترس ہونی چاہیے اور عشق رسول کی روشنی دل میں ہونی چاہیے. وہ کام ان علماء کا ہے جن کو اللہ نے منصب عطا فرمایا. لیکن میں جو تھوڑی سی رکاوٹ پیش آتی ہے نا آپ لوگوں کو قریب آنے میں، اس کو تھوڑی سی جھجک کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کو بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں. پھر ان الفاظ کو جب کنز الایمان میں دیکھو گے، پھر اس کا ترجمہ دیکھو گے، تو جلدی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا کیا مفہوم ہے، وہ کیا ہم سے چاہتی ہے، ہم کو کیوں قریب کرنا چاہتی ہے. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا مفہوم تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نماز پڑھتے وقت اس کی بارگاہ میں ہم کیا عرض کرتے ہیں. کیا اس کی طرف ہم کو توجہ دینا ضروری نہیں ہے؟ بولو بھائی. تو ہم کیوں دور ہیں؟ کیوں کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے گا تو قرآن خوانی کریں گے؟ وہ بھی کیسے؟ وہ بھی جلدی. پہلے تو اندر آ کے بیٹھتے نہیں ہیں میت کے پاس، وہ باہر جو باکڑا رہتا ہے اس پہ بیٹھتے ہیں کہ کہیں کوئی بانگی صاحب ہاتھ میں لا کے نہ دے دیں. مسجد میں بھی بیٹھنے کے لیے اندر نہیں جلدی سے آتے، دیر سے آتے ہیں کہ چلو گھر والے کو لگے کہ یہ آ گیا، میت میں شریک ہو گیا. لیکن قرآن خوانی میں شریک ہونے کے لیے بہت جلدی سے ایزیلی نہیں. وہ مدرسے کے بچے بیچارے پڑھتے ہیں، وہی آ کے ختم کرتے ہیں. آپ بھی آدھا پڑھتے ہو، اس کے بعد دیکھتے ہو کسی بچے کا پارا ختم ہوگا تو اس کو لا کے دے دیتے ہو، بیٹا ذرا اس کو پورا کر تو ہے نا. یہ عالم ہے ہمارا قرآن شریف سے اتنی ہماری انسیت کہ ہم پورا قرآن شریف بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور آدھا کسی کے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. اس طرح سے پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ اور ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب پہنچانا.
اب اگر پڑھتے وقت اگر ثواب ملے گا تب نہ پہنچاؤ گے، اگر غلط پڑھو گے تو ثواب ملے گا کیا؟ تو یہ اصالے ثواب ہوا کہ اصالے گناہ ہوا؟ اب سوچو، مرحوم بھی سوچیں گے کہ انہوں نے کیا بھیجا یہ مجھ کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فاتحہ کا طریقہ بنایا کہ وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس میں پہلے یہ دعا کرتے ہیں، مولا جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں غلطی ہو تو معاف فرما، پھر اس میں اپنی رحمتیں شامل فرما، پھر اس کا ثواب عطا فرما. تو پہلے یہ سب ہم مٹاتے ہیں، اس کے بعد پہنچاتے ہیں، اور اس لیے فاتحہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہماری اس جنریشن کو، ورنہ وہ والے لوگ آتے ہیں بولتے فاتحہ نہیں، بولتے ہیں نا یس اور نو. میں آپ کو بتاؤں، آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہو؟ بولو نا. ہمیشہ سب کو رلاتا رہتا ہے، ابھی ہم شیطان کو رلائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں 4 موقع ایسے تھے جب شیطان بہت رویا تھا. نمبر 1، جب اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اسے باہر نکال دیا گیا جنت سے، اللہ نے فرمایا تو مردود ہے، اس وقت وہ بہت رویا تھا. نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت وہ بہت رویا تھا. اس لیے اس کو یہ پسند نہیں کہ انسان توبہ کرے، کیونکہ اللہ معاف کرے گا بندے کو تو شیطان کو پسند نہیں آتا. چلو ابھی ہم توبہ کرتے تاکہ وہ روئے. کرو استغفر اللہ، گردن نیچے جھکاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، جو کچھ بھی ہوئے جانے انجانے میں. تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اس پر استقامت نصیب فرما، اور تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 2 موقع ہوئے. پہلا موقع کون سا تھا؟ جب لعنت کا توق ڈال کے اسے نکال دیا گیا، اس وقت وہ بہت رویا تھا. دوسرا موقع کون سا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت وہ بہت رویا تھا، اور آج بھی روتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اب اس کو رلانے کا طریقہ کیا؟ توبہ کرتے رہو گے انشاءاللہ، عادت بناؤ گے انشاءاللہ. دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کہ صبح اور شام کتنی بار استغفار کریں گے؟ 100 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ. تیسرا موقع وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان بہت رویا تھا. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کو رلانا ہو تو میلاد مناؤ. بولو نا محبت سے ذرا. جتنا ذکر ولادت کرو گے اتنا مردود روئے گا. اس وقت بھی روتا تھا اور آج بھی روتا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے دلے گراتے جائیں گے. اور چوتھا موقع وہ تھا جب شیطان بہت رویا، وہ موقع تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اب اس کو رلانا ہو تو الفاتحہ. سمجھ گئے؟ یہ 4 جگہ یاد رکھو گے آپ. سب سے پہلے کب رویا؟ لعنت کا توق ڈالا گیا. پھر کب رویا؟ توبہ قبول آدم علیہ السلام کی. پھر کب رویا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی. اور چوتھا موقع اس وقت جب سورہ، یہ سورت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ کہہ کے عطا فرمائی، یہ فرما کر وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتا اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں عطا فرمائی جو دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم. سبحان اللہ، عظمت والا قرآن. وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ. اللہ فرماتا ہے وہ دہرائی جاتی ہیں، وہ نماز میں بھی دہرائی جاتی ہیں، اور الحمدللہ نماز کے باہر بھی دہرائی جاتی ہے. اس لیے ہم اپنے ہر فنکشن میں فاتحہ پڑھتے تاکہ یہ روئے. جس کو رلانا ہو تو فاتحہ پڑھو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
حبیب اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ سرور عالم ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میری مجالی کیا میں تمہاری نعت لکھوں میری مجالی کیا میں تمہاری نعت لکھوں میری مجالی کیا میں تمہاری نعت لکھوں تمہاری مدح ہے قرآن یا رسول اللہ تم سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم سو جان سے قربان یا رسول اللہ لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو بہت بڑا ہے یہ احسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ 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 یا رسول ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں فلاں لوگ بولتے ہیں یا رسول اللہ مت بولو یہ بولتے ہیں یا رسول اللہ مت بولو کوئی فکر نہ کرو آپ رات بھر اندھیرا ہے اس کی شکایت کرتے رہو گے اندھیرا دور نہیں ہوگا ایک چراغ جلا دو گے اندھیرا کو بھی دور ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہتے رہنے دو تم بولتے رہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارے روزے انور کی شان کیا کہنا تمہارے روزے انور کی شان کیا کہنا تمہارے روزے انور کی شان کیا کہنا جبرائیل بھی قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان
رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ متائے دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی متائے دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی متائے دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی ملا ہے تم سے ملا ہے تم سے ہی رحمان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول وأجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أحسن منك کوئی زمانے میں نہیں احسن منك کوئی زمانے میں نہیں احسن منك کوئی زمانے میں یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے زبان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے زبان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
اور ویری شارٹ. میں کسی سے بھی کوئی بھی سوال ابھی اس وقت کروں گا، دینی سوال. Anybody from anywhere, I'll ask a question. Ready? کچھ بھی کروں گا، کوئی بھی سوال، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. جتنا دینی نالج ہے تھوڑا 2 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ سوچ لو کیا کیا جانتے ہو. I can ask anything from anywhere. کسی کو بھی اٹھاؤں گا. ریڈی؟ تیار ہو؟ پوچھو سوال. اب کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ نور اللہ. کہاں سے آئے ہیں جی؟ شیال کوپا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں سوال کروں گا تو آپ کو کیسا لگا؟ ہارٹ بیٹی، دل کی دھڑکن بڑی تھی نا؟ اور آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا؟ سب سے زیادہ بلڈ پریشر تو ان کا پڑ گیا ہوگا، یس اور نو؟ اور جیسے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے تو آپ کو کیسا لگا؟ قیامت کے بارے میں سوچو. جب مجھ جیسا گنہگار ایک سوال پوچھنے کی آپ کو صرف دھمکی دیتا ہے، صرف دھمکی دیتا ہے، پوچھا تو نہیں، تو آپ کی حالت یہ ہوئی. جب اللہ تعالیٰ کا قیامت میں سوال فرمائے گا، اور وہ دھمکی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے کہ سوال ہوگا اور ہر ایک سے ہوگا، اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے آپ سے. اور اس وقت اگر حضور تشریف لائیں کہ چلو تیرے لیے کوئی سوال نہیں، وہ سچویشن بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھو، ہمیشہ رکھا کرو کہ کبھی اچانک سوال پوچھا گیا ہم سے قیامت کے دن تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی. اور سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا. اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہوئی تو پھر سب پوچھا جائے گا، اور وہ پرفیکٹ نکلی تو چھوڑ دیا جائے گا. سوچو اس کے بارے میں، تھنک اباؤٹ دس. سمجھ آئی میری بات؟ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کسی نے کہا 7. میں حنفی مسلک پہ پوچھ رہا ہوں، شافعی مسلک پہ نہیں. کسی نے کہا 6. ٹھیک ہے، جو جواب آئے گا میں لوں گا، میں ٹیچر ہوں، میں کسی کو نہ نہیں بولوں گا. جو بچوں سے ملتا ہے پہلے لے لوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم ڈسکس کریں گے اس کو. کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 6. کسی نے میں تقریر نہیں کرتا، میں آپ کو انوالو کرتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں تاکہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. یس، کسی نے ہاں انہوں نے کہا 5. 3 جواب ملے مجھ کو. جی 7 6 4 6. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اس سے آگے نہیں جانے والے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ جس نے کہا 7 میں اس کے ہوں 7. سمجھ گئے؟ لیکن یہ 7 بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھے. یس اور نو؟ اب اگر نماز کے فرائض ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے کہ نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، تو ہم اس کو ادا کیسے کریں گے؟ ڈرائیونگ سیکھتے ہو نا، تو جب تک یہ جو سائن بورڈ لگے ہوئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوگا، اس کو ٹرن کیسے لوگے آپ؟ کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ ہاؤ ٹو ڈرائیو، ویئر ٹو ڈرائیو، ویئر ناٹ ٹو ڈرائیو، نو انٹری کدھر ہے، 1 وے کدھر ہے، 2 وے کدھر ہے، رائٹ ٹرن کہاں ہے، لیفٹ ٹرن کہاں ہے، یہ سب چیزیں فرض ہے نا جاننا. میں تو ڈرائیونگ صحیح ہوگی کیا، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا. ایسے ہی نماز میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جب پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں فرض ہیں. اور اجتماع میں آ کر ہمیں یہی سیکھنا ہے. یہ سب بیسک چیزیں، جب تک بیس مضبوط نہیں ہوگا نا اس وقت تک ٹاپ مضبوط نہیں ہو سکتا. اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں میں آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 منٹ کھڑا ہونا پڑے گا.
اور ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ صف جیسی کھڑی ہوتی نا، ایسے تھوڑا آگے پیچھے ہوا تو چلے گا، کبھی کوئی بات نہیں، کیونکہ نماز پڑھنی نہیں ہم کو، صرف ہم کو تھوڑا سا پریکٹیکل کرنا ہے. ریڈی ہو؟ نماز کا فرض نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو کرو اللہ اکبر. یہ پہلا فرض ہوا، سمجھ گئے؟ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض ہے قیام. قیام کے معنی کھڑا ہونا، تو نماز کے اندر کھڑا ہونا یہ فرض ہے. ابھی ہم کھڑے ہیں، 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض ہے قرأت. قرأت کے معنی قرآن شریف پڑھنا. کتنا پڑھنا؟ مطلق قرأت جو ہے فرض ہے، اور سورہ فاتحہ واجب، اور اس کے ساتھ 3 آیتیں چھوٹی، یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا ملانا واجب. لیکن مطلقاً قرأت کرنا یہ فرض ہے. تو کتنے فرض ہم نے سمجھے ابھی؟ نمبر 1 نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع. یاد رہے گا آپ کو؟ کرو گے تو یاد رہے گا. اللہ اکبر. جگہ نہیں ہے جن کو، کوئی بات نہیں، جن کو جگہ ہے وہ کریں تاکہ یاد رہے، باقی لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ نمبر کتنا ہوا؟ میں نے سمع اللہ کہا پھر کیسے اٹھے؟ تھوڑا پریکٹیکل ہونے تو نا، یہاں پر جا کے ایک اجتماع کی یادگار آپ کو رہے گی. ہم نے کچھ سیکھا ہے یہاں پر، اور اتنا بھی سیکھا تو بہت ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، رات میں 1 گھڑی 1 لمحہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ. ماشاء اللہ، دیکھو سب بول رہے ہیں، سبحان اللہ. نماز کا پہلا فرض، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 سجود، یعنی دونوں سجدے. اللہ اکبر. ابھی دیکھیے قبلے کی طرف نہیں ہے ہم لوگ، اسے تھوڑا اوائڈ کریں گے تو اچھا ہے. ایسے آ جائیے. ہم سمجھ گئے کہ نمبر 4 کے بعد نمبر 5 کیا ہوا؟ سجود، ہے نا. نمبر 6 قعدہ اخیرہ، آخری رکعت میں بیٹھنا، یہ فرض ہے. اب 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری میں، 3 رکعت والی ہو تو تیسری میں، 4 رکعت والی ہو تو چوتھی میں. یہ آخر کا جو بیٹھنا ہے نا، قعدہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں، اس کو فرض سمجھنا چاہیے. کتنے فرض ہوئے؟ 6. اور 7واں فرض ہے آخری، خروج بسنعی جس کو بولتے ہیں. آپ لوگ یوں سمجھو عوام کے لیے کہ سلام پھرنا، سلام پھر کر نماز سے باہر نکلنا. سب فرض سمجھ میں آ گئے؟ پہلے سے کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ اچھا، ابھی معلوم ہوا. ہاں، ابھی کتنے لوگوں کو پتا ہوا یہ بتاؤ؟ ابھی سب کو پتا ہوا. جی، تو اجتماع میں آئے تھے ان کی بات الگ ہے، سب اجتماع میں تو نہیں آتے، ہے نا. اس لیے آنا چاہیے، یہ بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. دیٹ از وائی. اور اس لیے ہم کو قافلوں میں جانا چاہیے، اس لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے ساتھ دینا چاہیے، اس لیے مبلغ بننا چاہیے. تو کیا یہاں ساگر میں مبلغین کا ساگر ہوگا؟ انشاءاللہ. ایس ڈی آئی کا ساگر ہوگا انشاءاللہ. اب میں آپ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں. اب آپ بولتے جائیے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7 خروج بسنعی. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. یہ چینج ہے. اور آپ کے بھی دل میں کچھ چینج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، ہمیں محبت رسول میں آگے بڑھنا چاہیے. بتائیے کیا یہ چینج ہوگا؟ بولو نا. اب دیکھیے وہاں لوگ چادر بچھانے لگے تو آپ چینج ہو گئے، ادھر چینج ہو گئے، ادھر میں بتا رہا ہوں تو ادھر چینج ہو گئے. ایسا مت کرو. یہاں دھیان دو، ہمیں مدینے جانا ہے. سبحان اللہ. چلیے کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میری بہت پرانی نعت ہے جو آپ بہت پسند کرتے ہیں. نہیں مانگو زر تو چاہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مانگو زر تو چاہے میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو بھی جانب مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا
دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، بولو دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے شیشہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے شیشہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے شیشہ، گو کی سرزمین پر اس سنی اجتماع میں، کی سرزمین پر اس سنی اجتماع میں آئے ہیں جو بھی مولا، آئے ہیں جو بھی مولا، سب کو دکھا مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بچے کے بارے میں کہا گیا قطب الدین ابن سید، وہ بچہ یہاں کہیں گم ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیا، جس کا آپ کو ملے لا کر کے یہاں پر پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تو چینج ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ درود شریف؟ 100 مرتبہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ نہیں ہمارے پاس ہے نا۔ اب ہر نماز کے بعد 100 پڑھو گے تو دن میں کتنے ہوئے؟ بولو۔ اب وہ 500 کی الگ فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 500 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب یہ چینج کیسے آئے گا؟ یہ چینج کیسے آئے گا؟ اس سے پہلے میں نے ایک بات آپ سے پوچھی تھی کہ ہر درد کی دوا درود شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ بات وہاں سے نکلی تھی اور پھر کہیں اور چلی گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو کروں، اگر آپ تیار ہو تو سننے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ختم کروں تو کل ختم کرا دیتا ہوں۔ ختم کروں جی؟ کل ختم کروں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ایک کام ہم کریں گے۔ چینج میں کیا پرابلم ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ چینج ہو،
لیکن دوسرے چینج ہو، میں نہیں. یو چینج، آئی ول نیور چینج. یہ ہوتا ہے ہمارا طریقہ. اس طرح سے ہوگا کیا؟ نہیں. سب سے پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا. وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی شاید کرایا کہ نہیں یہاں مجھے نہیں پتا. جن کو معلوم ہے وہ خاموش رہیں گے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ ساتھ دیں گے. سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں کچھ آپ سے کرنے کے لیے کہوں گا تو برا تو نہیں مانو گے نا؟ جو بولوں گا وہ کرو گے نا؟ بولو نا انشاءاللہ. یہ بھی ایک چینج ہے. انشاءاللہ بولنا یہ بھی ایک چینج ہے. جلدی سے انشاءاللہ بھی بولنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. بولو اچھا کوئی ارادہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. آپ اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں. سبحان اللہ. کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ 5 منٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں اتنی تکلیف آپ کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، میں نے بھی کر لیا. نہیں تو بولیں گے خود کرتے نہیں ہیں، ہم کو بولتے ہیں. تو میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ چینج اسٹارٹ فرام ود ان، فرام یور سیلف، ناٹ فرام دی ادر پیپل. اف یو چینج ادرس ول چینج. رائٹ ناؤ ابھی ایسا کرو. کچھ لوگوں نے شاید شرما کے نیچے رکھا ہے. ایسا نہیں کرو، سب کو ساتھ دینا پڑے گا. نہیں تو بازو میں بیٹھے ہوئے پکڑ کے ہاتھ اوپر کرو. چھوڑیں گے نہیں تم کو. آئے ہیں تو چینج کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب سر پہ رکھو، ابھی ناک پہ رکھو. کہاں رکھا؟ کیوں کان پہ رکھا؟ میں کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ پھر کان پہ کیوں رکھا؟ جواب چاہیے مجھ کو. میں نے کان پہ رکھا، اس سے پتا چلا کہ بولنے سے اثر زیادہ کرنے کا ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. بولنے سے اثر زیادہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کرنے کا. جو کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کا اثر زیادہ ہوگا، بولتے ہوئے کا اثر کم ہوگا. اسی لیے اگر باپ زور زور سے بولتا رہے گا کہ نماز کو جا بیٹا، نماز کو جا، بیٹا جانے والا نہیں ہے. باپ مسجد میں جا کے بولے گا نماز کو آ، تو بیٹا نماز کو آئے گا. چینج کیسے ہوتا ہے؟ پہلے خود کو چینج کرو. رات بھر میں تقریر کرتا رہا اور میں ہی نماز نہ پڑھوں تو میری تقریر کا کوئی اثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے مؤذن جو ہے نا، اس کو یہ کہا گیا، وہ مؤذن سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، پھر بولتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. وہ اپنے گھر پہ کھڑے ہو کے نہیں بولتا کہ جاؤ نماز کی طرف، نہیں، بلکہ کہاں جا کے بولتا ہے؟ مسجد کے اندر جا کر بولتا ہے حی علی الصلاۃ. یعنی کیا؟ جواب چاہیے مجھے. یعنی کیا؟ تو بات وہاں سے نکلی تھی کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. بھئی ابھی یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا کہ جو لوگ باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو بھی جا کر کے میں ہی لے کر کے آؤں. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھی جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جا کر کے سمجھا کے یہاں لا کے بٹھائیں. یا تو مجھے کہیے، میں مائک چھوڑ دیتا ہوں، سب کو بلانے کے لیے چلا جاتا ہوں. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ یور ورک، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی یور ریسپانسبلٹیز. یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جس دن یہ سمجھیں گے اس دن کام بڑھے گا. یہ ڈپارٹمنٹس ہیں الگ الگ. اپنے خود ہمارے لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہاں کوئی تماشا تو نہیں لگا ہے کہ آپ یہاں آئے وہاں کھڑے رہ کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں، ہاں آپ اجتماع میں ہیں. ایسا نہیں. یہاں کچھ تربیت ہو رہی ہے اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ ٹریننگ مل رہی ہے ان کو. یس اور نو؟ آپ یہاں کچھ سیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو. تو کیا وہ باہر کھڑے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں؟ اندر آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے سیکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جواب کیسے دو گے کہ یہاں آ کر بھی ہم کچھ نہیں سیکھے؟ گھر میں تو سیکھنے نہیں ہو، یہاں سکھانے کے لیے اتنا سب خرچ کر کے تم کو بلایا گیا، اس کے باوجود بھی تم گھومتے رہو گے تو پھر کب سیکھو گے؟ کیا کرو گے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل نہیں. اگر تم کو چلنا ہے، اب اس پر ایک ایگزامپل مجھے یاد ہے. ایک چوراہا ہے، چوراہا سمجھتے چوک، جس پر کتنے راستے ہوتے ہیں؟ 4. ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، دوسرا آدمی وہاں آیا اور اس سے پوچھنے لگا بھائی صاحب یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کچھ بولا نہیں. پھر بولا یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو جو بیٹھا تھا وہ کچھ بولا نہیں. پھر بولا یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کچھ بولا نہیں. تو وہ کہتا ہے یار میں تم سے اتنی مرتبہ پوچھ رہا ہوں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میرے بھائی میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ تم کو کہاں جانا ہے. تم 4 راستے کا پوچھ کے کرو گے کیا؟ پہلے تم اپنی منزل تو طے کرو تمہیں کہاں جانا ہے، تو میں بتاؤں گا کہ وہ یہ راستہ وہاں جاتا ہے. تم ساری چیزیں پوچھ کے کرو گے کیا؟ تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرو کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو.
اور ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میری منزل مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان بولیے نا، اللہ پیار سے بولو. سبحان اللہ. ہمیں کہاں جانا ہے؟ بولو کہاں جانا ہے؟ زور سے بولو کہاں جانا ہے؟ پھر سے بولو کہاں جانا ہے؟ اللہ الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے. سبحان اللہ. الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. وہ دن خدا دکھائے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم. سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. بولو یعنی درود شریف. ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ تعویذ ہر بلا ہے. صلی اللہ. غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سنا ہوگا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آپ سوچو گے کہ درد الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی دوا ایک ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. درود شریف ہر بیماری کی دوا ہے، درود شریف ہر غم کی دوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. زیادہ سے زیادہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے والوں آپ پڑھ رہے ہو یا ایسے بیٹھے ہو؟ اور دور جو کھڑے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے مدینے کا. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آپ کتنے دور سے پڑھتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے. اگر آپ جلدی شارٹ ٹائم میں زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہو تو اتنا بھی پڑھو گے تو بھی چلے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا. کتنی مرتبہ؟ تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. ہم لوگ تو مانگنے کو ہی نہیں ہم کو آتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا. ارے درے حضور سے مانگیں گے تو کیا نہیں ملتا، لیکن مانگنے کا طریقہ تو ہم کو سیکھنا چاہیے. اب آپ کہو گے کیا بابا ہم کو تو کام پہ جانا رہتا نا، تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ٹائم کدھر ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا چھوٹے سے چھوٹا درود شریف، یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو آپ خاموشی سے 100 بار پڑھیے. ابھی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے اور گھڑی لگائیے اور پھر دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے. پڑھو گے کوئی جائے گا تو نہیں اٹھ کے؟ دیکھو ہاں ٹائم لگاتا ہوں. جو ٹائم اسٹارٹ ناؤ. اپنی اسپیڈ سے پڑھیے.
1 منٹ ہو گیا. جس کا 100 ہو جائے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. دو منٹ کے اندر ہی کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے. ہو گیا سب کا 100 بار؟ کتنے لوگوں کے 100 مرتبہ پورے ہو گئے؟ کتنے منٹ لگے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. 3 منٹ میکسیمم. ابھی 3 منٹ پورے نہیں ہوئے میرے گھڑی کے مطابق. 2.5 منٹ مشکل سے. یعنی ایک دم آرام سے پڑھیں گے تو کتنے لیں گے؟ 3 منٹ. اب مجھے بتاؤ 3 منٹ اگر ہر نماز کے بعد ہم نہیں نکال سکتے. کیلا نے ہوتا ہے رے آدھی کیلے سے پائیجے بولتے نا. کر کے دیکھو گے تو معلوم پڑتا ہے کہ کتنا ایزی ہے اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 دعائیں تمہاری پوری ہوں گی ہر نماز کے بعد. سوچو کتنا بڑا انعام ہے یہ اور ہم یہ نہیں کر پاتے. اچھا اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے ہی کریں. یہ ضروری نہیں ہے. مسجد میں نہیں بیٹھ کے کر سکتے نا. باہر نکلے ہو نا چلتے چلتے کرو نا. دکان پہ بیٹھے وہاں کرو نا. گاڑی میں جا رہے ہو وہاں بیٹھ کے کرو نا. سبحان اللہ. جو پاک جگہ ہیں جہاں کہیں بھی آپ کر سکتے ہو اچھی جگہوں پر ہر جگہ کرو نا. سبحان اللہ. کرو گے تو یہ سب آپ کو مل جائے گا نا انشاءاللہ. تو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا وہ دینا اس کو آتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان میرے اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ اس میں 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کی ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچو کتنا آسان ہے. یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع اسی لیے ہے کہ ہم کو یہ سلیقہ آ جائے. صرف بیان سننا یہاں مقصد نہیں ہے کہ صرف بیان سن کر کے آپ چلے گئے کہ بڑا اچھا بیان ہوا ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ تو ہے اپنی جگہ لیکن واٹ یو گیٹ فرام ہیئر, واٹ یو لرن فرام ہیئر, what changes you inculcate in yourself, that is important. یہاں پر آپ کیا چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج کے دن میں اگر اتنا بھی چینج ہم نے کر لیا کہ ہر نماز کے بعد صرف 3 منٹ میں ہم نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ جلدی میرے آقا مدینے بھی بلا لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دس اجتماع از فار چینج. اس اجتماع کو ہم نے ٹاپک دے دیا فار چینج. ایوری ہیز ٹو چینج. سب کو بدلنا ہے. انشاءاللہ. بدلو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کے بدلو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن میرے عزیز چینج ایزی نہیں ہوتا. چینج بہت ایزی نہیں ہوتا. انسان جلدی سے چینج ہونا پسند نہیں کرتا. آپ پسند کرتے ہو؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از پرماننٹ. یا نتھنگ ان دس ورلڈ از پرماننٹ. نتھنگ ان دس ورلڈ, اس دنیا کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے ایکسپٹ چینج. صرف چینج ہی ایسا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. باقی کوئی چیز اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ چاہو گے صبح ہو گئی اب وہ صبح ہی رہے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ تو دوپہر ہونے والی نا. تو چینج از پرماننٹ. چینج ہوگا. پھر آپ دوپہر ہو گئی تو آپ چاہو گے دوپہر ہی رہے شام ہو ہی نہ. وہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اس کے بعد کیا ہوگی؟ شام ہوگی. پھر آپ سوچو گے شام ہو گئی تو اب رات آئے ہی نہ. ایسا ہوتا کہیں؟ دھیان یاد ہو میری طرف. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ کیا ہوگی اس کے بعد؟ کیا ہوگی؟ رات ہوگی. اور رات ہو گئی تو اس کے بعد آپ چاہو گے سوتے ہی رہو صبح ہو ہی نہ. کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں. وہ دیکھو پیچھے چاند نکلا ہوا ہے.
تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھو گے نا آسمان پر تو چاند آپ کو نظر آئے گا. یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. دیکھو یہ گول نظر آ رہا ہے نا, یہ ہمیشہ گول رہتا کیا نہیں, کبھی کبھی کم ہوتا جاتا ہے, کبھی بڑھتا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک دن یہ غائب بھی ہو جاتا ہے, کبھی نظر نہیں آتا. اماوسیا ہوتی تو کیا یہ نظر آتا ہے؟ تو دنیا کی ہر چیز بدلتی ہے. درختوں کو دیکھو, کبھی کلی ہوتی ہے, کبھی پھول ہوتے ہیں, پھر پنکھڑی بھی نہیں ہوتی, کچھ نہیں, ایوری تھنگ چینجز. انسان کی زندگی بھی دیکھو, بچپنا ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, پھر موت ہے, ایوری تھنگ چینجز. لیکن انسان چینج ہونا پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں تو جوان ہی رہوں, میں بوڑھا نہیں ہونے والا. اور بوڑھا ہوا تو ایکسپٹ بھی نہیں کرتا کہ میں بوڑھا ہو گیا, اب مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کسی اور کو دے دوں. نہیں, لاسٹ تک وہ سوچتا ہے ڈاکٹر ایک بڑا پاورفل انجیکشن دے دو تاکہ پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤں. ارے بابا ابھی اللہ اللہ کر بیٹے کو دے دے. چینج از پرماننٹ, چینج ہونا چاہیے, لیکن انسان چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہمیں چینج ہونا ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ تکیہ لیتے سونے سے پہلے, سوتے وقت تکیہ لیتے نا, تو کبھی اگر تکیہ بدل گیا تو نیند آتی کیا آئے گی, تو بھی آرام نہیں ملے گا. ارے یار میرا تکیہ کہاں ہے. آدمی کو چینج پسند نہیں ہے, جگہ بدل گئی. میں وہ پلنگ پہ سوتا ہوں ادھر کونے میں, اگر دوسرے روم میں میرا بستر ڈال دیا تو رات کو بے چینی ہو گئی, میں کہاں سو گیا. چینج انسان کو پسند ہے, پسند نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ وہ چینج ہو گیا, اس کے بعد وہاں سیٹل ہوتا کہ نہیں. اسی طرح دینی طور پر بھی آدمی جلدی چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن ایک مرتبہ سنت مصطفیٰ کا مزہ مل گیا, پھر اسے دنیا میں اچھا نہیں لگتا. ایک بار جنت کا نظارہ ہو گیا, مدینہ مل گیا, مدینہ جنت ہی تو ہے. سبحان اللہ, بولو نا محبت سے ذرا. اب آدمی چینج کیوں نہیں ہونا چاہتا, اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں. دھیان ہے سب کا, سن رہے ہو؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میری کلاس تو بہت اچھی ہے. اس کلاس میں بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, پیارے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, جیسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں. سب اچھے ہیں, سب میرے آقا کے دیوانے ہیں. سبحان اللہ. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. تو چینج بولو, یہ اجتماع کس چیز کا ہے؟ اجتماع کس چیز کا ہے؟ چینج کا. انسان جلدی سے چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انسان بدلنا اس وقت چاہتا ہے جب اس کو سامنے کیا ملنے والا ہے وہ نظر آئے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سب سنو گے تو ایگزامپل دیتا ہوں. میں سمجھا کے ایگزامپل دے دے کر سمجھانا, یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے, نصیحت فرماتے فرماتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے فرماتے اللہ اکبر. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. آپ بھی کرو, آسمان کی طرف دیکھ کے بولو اللہ اکبر, اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر, اور ایک بار بولو اللہ اکبر. جب کوئی سنت پہ عمل کیا نا, تھوڑا سا چینج ہوئے لیکن ثواب کتنا ملا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فساد امت کے دور میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے, اس وقت میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ ایک بار اور اس سنت پہ عمل کرو. اللہ اکبر, پھر سے زور سے بولو, اللہ اکبر, اور ایک بار بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں آپ کا جوش تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر. ایک ساتھ جب اللہ اکبر کرو گے تو ہاتھ اٹھے گا, پہلے نہیں اٹھے گا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بولو نعرہ
تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا خدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا خدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا یہ درس منور اسلام کا یہ درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کتنا اچھا لگتا ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو بولو تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا نوری میاں دیں گے برکاتی سازر نوری میاں دیں گے برکاتی سازر نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیسا لگا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ اور ایک بار بولو سبحان اللہ کچھ چینج ہو رہے ہو سبحان اللہ دس اجتماع از فار چینج دس اجتماع از فار چینج ہم چینج ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سے بدل کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اس لیے چینج نہیں ہونا چاہتا جلدی سے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ملنے والا ہے ایک ایگزامپل دینا تھا میں آگے لے چلتا ہوں ایک باپ کے دو بیٹے ایک دن باپ بازار سے آتے آتے اس نے 100 روپے میں جو ملتی ہے نا چھوٹی سی گھڑی بازار میں ایسی ملتی ہے چھوٹی سی معمولی وہ لے کر آیا اور چھوٹے بیٹے کو اس نے تحفے میں دیا گفٹ میں کہ بیٹا یہ گھڑی تیرے لیے تو بڑا بیٹا جو تھا وہ کہنے لگا ابا میرے لیے تو نہیں لایا میرے لیے نہیں لایا تو بیٹے نے باپ نے کہا بیٹا وہ چھوٹا ہے نا اس لیے اس کے لیے لے کر آیا پھر کبھی تیرے لیے لاؤں گا نہیں مجھے چاہیے وہی گھڑی چاہیے کون ضد کرنے لگا بڑا بیٹا تو باپ نے آہستہ سے اس کے کان میں جا کر کے کہا بیٹا ایک کام کرو چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹا ایک کام کرو یہ گھڑی اس کو دے دو تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا چینج نہیں ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے نا وہ اس لیے چاہتا وہ چینج ہونے کو تیار نہیں میں نہیں دوں گا میں کیوں دوں آپ میرے لیے لائے نا تو کان میں کہتے بیٹا یہ دے دے تو اس کو میں راڈو دوں گا سبحان اللہ جلدی سے نکالا بولا لے لے سبحان اللہ ہے نا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نے جلدی پہلے تو نہ بول رہا تھا ہے نا پہلے نہ بول رہا تھا پھر تیار کیا ہوا چینج ہونے کو جی کیونکہ اس کو پتا چلا اگر یہ دوں گا تو کیا ملے گی راڈو اسی طرح میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اگر یہاں تکلیف اٹھاؤ گے تو جنت ملے گی سبحان اللہ یہ چینج کرو اپنے آپ کو
اگر یہ چینج سمجھ میں آ گیا نا کہ یہاں تکلیف کیوں اٹھانی ہے، یہاں دنیا چھوڑ دینی ہے، کیوں؟ ان کے جنت ملی۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ ہم کو پتا نہیں نا جنت کیسی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھو جنت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی حدیثیں پڑھو جنت کیسی ہے، حضور نے جنت دیکھی ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت کیسی ہے۔ شب معراج میں حضور نے جنت کی سیر کی ہے، لامکاں کی سیر کی ہے اور جا کر دیکھا ہے اور ہمیں آ کر بتایا ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جنت تو اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ چینج ہونا پڑے گا نا ہم کو، تو چینج ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ بولو چینج ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ سب سے زیادہ بھاری کون سی نماز پڑھتی ہے؟ کچھ لوگ عصر کہتے ہیں۔ اچھا عصر ہے، عصر کیوں بھاری پڑتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، سب کا جواب لے لیتا ہوں، کیوں بھاری پڑتی ہے؟ کام رہتا ہے، وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یعنی یہ چینج آدمی نہیں ہوتا کہ میں کام چھوڑ کے نماز کو جاؤں۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ ایک اثر ہوا، اور کون سی نماز بھاری پڑتی ہے؟ فجر۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی بھاری پڑتی ہے۔ صبح اٹھا یعنی ایک حالت میں ہے، سونے کی حالت میں، اب اس میں سے چینج ہونا ہے اٹھنے کی حالت میں، تو چینج نہیں ہوتا ہے نا۔ نیوٹن کا قانون پڑھا ہے، نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن۔ ابھی گھبرا جائیں گے سر، یہ بھی سائنس کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نیوٹن کے لاز پڑھے کہ نہیں؟ 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھے ہوں گے آپ نے۔ نیوٹنز فرسٹ، تھرڈ لا تو سب سے ایزی ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن آر دا سیم بٹ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن، یہ آپ نے پڑھا ہے نا۔ لیکن فرسٹ لا یہ ہے کہ نیوٹن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں ہی رہے گی، اور اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو وہ رکی ہوئی ہی رہے گی جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس پر عمل نہ کرے۔ تو آدمی سویا ہوا ہے تو وہ سویا ہوا ہی رہے گا جب تک کہ عشق رسول اسے اپنی طرف نہ کھینچے۔ سبحان اللہ، بولو نا محبت سے ذرا۔ سبحان اللہ۔ بھائی سائنس پڑھتے پڑھتے بھی اسلام سیکھنے کی کوشش کرو۔ چینج از امپورٹنٹ۔ اب یہ چینج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چینج کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت علی سے پوچھو، یہاں دھیان دو، حضرت علی سے پوچھو۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرب اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کہ انسان جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر کے نہیں سوتا تو دن بھر جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کا وزن، پورا وزن اس کے گلے میں لٹکا کر اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پورا بوجھ اس کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی گردن میں انسان جب وہ رات کو کام کرتا ہے سوتا ہے۔ اب جتنا بوجھ ہوگا صبح اٹھنے میں اس کو مشکل ہوگی، گناہوں کا بوجھ۔ لیکن اگر وہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے گا تو گلے کا بوجھ اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اسے صبح نماز کے لیے اٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اب سوچو، اب چینج ہونا ہے ہم کو۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ابھی میں پڑھاتا ہوں استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ یہ روزانہ سونے سے پہلے رات کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر سے بولو، من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر سے پڑھو۔ کتنے لوگ اس کو روز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا صبح فجر کی نماز میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ توبہ صرف رسمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل سے ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں تو سونے سے پہلے مجھے معاف فرما دے، تاکہ اگر نیند میں موت بھی آ جائے تب بھی مجھے ایمان پر خاتمہ اور توبہ پر خاتمہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سنو گی میری بات؟ انشاءاللہ۔ سب کا دھیان ہے، ناراض تو نہیں ہو؟ نعت شریف سنانے والا ہوں میں آپ کو، سناؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ کیا سننا چاہتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی پہلے بات سنو پھر حضور کی نعت سنو۔ سبحان اللہ۔ چینج ہوں گے تو نعت سناؤں گا، چینج نہیں ہوں گے تو راڑو نہیں دوں گا۔
راڑو چاہیے کہ پلاسٹک کی چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ چینج ہونا پڑے گا. چینج کرو گے نہیں اپنے آپ کو انشاءاللہ؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ 5 وقت کی؟ انشاءاللہ. سب لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن، نبی کا دامن، علماء اہل سنت کا دامن، خواجہ کا دامن، 5 وقت کی نماز داڑھی منڈانا نہیں چھوڑیں گے. کیا کریں گے بولو؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے، آدمی جب دھیان نہیں دیتا نا بات پر تو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو بولتے ہیں اس پہ دھیان دیا کرو، نہیں تو بولیں گے مولانا نے بولے پیاز حرام ہے، مولانا تو بولے تھے پیاز حرام ہے، تو انہوں نے کیا سنا؟ پیاز حرام ہے. پیاز تھوڑی حرام ہے، بیاج حرام ہے نا. وہ بیاج جس کے بولتے سود وہ حرام ہے نا. اب پھر سے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، 5 وقت کی نماز، داڑھی منڈانا چھوڑ دیں گے. لیکن کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ ماشاء اللہ تیار بھی ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے چینج. سبحان اللہ. جس اجتماعی چینج. اتنے بلیٹ کے پیسے بچیں گے، وہ کریم کے پیسے بچیں گے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہاں پلاسٹک کی ملے گی، وہاں راڑو ملے گی. سبحان اللہ. دس از چینج. تھوڑا سا آپ سوچو، کسی نے بہت اچھا ایک جملہ کہا ہے، اس کو یاد رکھنا. وہ ایک انگلی، دھیان ہے سب کا؟ میں چاہتا ہوں سب کا دھیان ہو، بچوں کا بھی، آپس میں بات نہیں ہونی چاہیے کسی کی. وہ ایک انگلی جو مصیبت کے وقت تمہارے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو کامیابی کے وقت تمہارے لیے تعلیم دے. وہ ایک انگلی جو مصیبت کے وقت تمہارے آنسو پہنچتی ہے، وہ ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو تمہاری کامیابی پر تعلیم دے جاتی ہے. کسی کو سہارا دینے والے بنو. 1 روپیہ ہی صحیح اللہ کی راہ میں دینے والے بنو. وہ پیسے جو یہاں حرام کام میں لگا رہے ہو وہ حلال کاموں میں لگاؤ گے، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو چینج ہوگی انشاءاللہ. چینج ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے کیا بتا رہا تھا میں؟ جی کیا بتا رہا تھا؟ چینج ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر ناز شریف بھی سننا ہے.